أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده ولا رسول بعده ولا معصوم بعده ولا أمة بعد أمتي ولا کتاب بعد کتابی اما بعد. انتہائی واجب الاحترام قابل صد احترام بزرگان دین نوجوانان اہل سنت، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. گزشتہ ایک بات یہ شروع ہوئی تھی کہ اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا و آخرت کی سب سے بہترین نعمتوں کا تذکرہ فرماتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ لسان ذاکر، کہ ذکر کرنے والی زبان، جس کی تفصیل یہ آئی تھی کہ آدمی جہاں اللہ کا ذکر کرے، اللہ کا نام لے، وہ بھی لسان ذاکرون ہے، اور یہ بھی کہ آدمی زبان کے گناہوں سے بچ جائے، غیبت سے، جھوٹ سے، چغلی سے، ہر قسم کے گناہوں سے بچ جائے، تو اس کا بھی شمار لسان ذاکرون میں آئے گا. یہ تذکرہ آیا تھا. اب دوسرے نمبر پر جناب نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام تذکرہ کرتے ہوئے ارشاد فرماتے ہیں کہ دنیا اور آخرت کی بہترین نعمتوں میں سے دوسری نعمت ہے وَقَلْبٌ شَاكِرٌ، کہ شکر کرنے والا دل. کیا مطلب؟ کہ آدمی اللہ کی بے انتہا نعمتوں سے فیضیاب ہوتا ہے، مستفید ہوتا ہے، فائدہ اٹھاتا ہے، لیکن اس کا دل کبھی شکر کی طرف نہیں جاتا کہ اللہ نے مجھے ٹھہرنے کی آج صلاحیت دی تو یہ خدائے وحدہ لا شریک کا احسان ہے. اگر مجھے معذور بنا دیتا تو آج کیا میں ٹھہر سکتا تھا؟ آج میں صحیح دیکھ سک رہا ہوں. اگر اللہ مجھ سے یہ نعمت چھین لے تو پھر میں کیسے دیکھ سکتا ہوں؟ میں اللہ کی جو نعمتیں ہیں، جو اللہ نے دنیا کو بنایا ہے، خوبصورت جھاڑ، پھل، پھول، کس طرح دیکھ سکتا تھا؟ اور آدمی کے اندر شکر گزاری آتی ہے اپنے سے چھوٹے آدمی کو دیکھنے سے، کہ اگر کوئی شخص اپنے ذاتی 100 گز کے گھر میں رہتا ہے مثال کے طور پر، تو وہ اس کو دیکھے جو کرائے کے گھر میں رہتا ہے. وہ کس طرح کرایہ ادا کر رہا ہوگا، وہ کیا کما رہا ہوگا، کہاں سے ادا کر رہا ہوگا. لیکن اللہ نے مجھے ذاتی گھر دیا، مجھے عزت چھپانے کے لیے جگہ دی، مجھے ہر 6 مہینے 2 سال پہ گھر بدلنے کی ضرورت نہیں ہے، کرائے کی تھوڑی سی اونچ نیچ پر میرا سامان کوئی باہر نکال کے پھینکنے والا نہیں ہے. اگر اللہ نے مجھے یہ نعمت دی ہے تو کتنا بڑا احسان ہے. ان کو مت دیکھیے جو شاہی محلوں میں رہتے ہیں. اگر شکر گزاری کا جذبہ پیدا ہونا ہے تو اپنے سے چھوٹے اور کمتر لوگوں کو دیکھنا پڑے گا کہ اللہ نے مجھے یہ نوازا، اس کو تو وہ بھی نہیں ہے. آج دیکھیے کیسے حالات سے گزرتے ہیں. اچھا چلو کوئی آدمی اگر کرائے کے گھر پر بھی رہتا ہے اور اس کا مکاندار اچھا ہے، تب بھی اس کو شکر گزاری کرنا چاہیے. ان لوگوں کا سوچے جو تھوڑی سی اونچ نیچ پر کیسی کیسی گالیاں دیتے ہیں، کیسی کیسی فحش گوئی کرتے ہیں. کیا یہ رب ذوالکرم کا احسان ہم پر نہیں ہے کہ اس نے ہمیں سکون و عافیت کی زندگی سے نوازا؟ اگر اللہ رب العزت ہمارا یہ بھی سکون چھین لیتے، یاد ابھی بھی اس وقت بیٹھ کر سوچئے، آپ کی نظر میں کچھ لوگ ایسے ہوں گے جو آج یہاں آنے پر قادر نہیں ہیں،
کچھ دن پہلے وہ مسجد کو آیا کرتے تھے، وہ اچھا چلا کرتے تھے، پھرا کرتے تھے، بات چیت کیا کرتے تھے، لیکن آج ان کے ہاتھ پیر بیٹھ گئے، آج ان کی آنکھیں بند ہو گئی، آج وہ مٹی کے حوالے ہو گئے۔ اللہ نے ہمیں وقت دیا، موقع دیا اس کی عبادت کے لیے، اس کی شکر گزاری کے لیے۔ اگر اللہ ہم سے یہ وقت چھین لے اور توبہ کے بغیر اگر ہم اس دنیا سے رخصت ہو جائے تو اللہ کے دربار میں کس طرح حاضر ہوں گے؟ کیا یہ خیال ہماری ذمہ داری نہیں ہے؟ اللہ کی نعمتوں کی شکر بجا لانا یہ ہے کہ اس کی عبادتیں کرے، اس کی اطاعت کرے۔ اگر کوئی شخص اس کی اطاعت کرتا ہے، اس کی عبادتوں میں اپنی زندگی کو لگا دیتا ہے تو یہ شکر گزاری ہے۔ عبادت کی توفیق کا ملنا بھی ایک نعمت ہے۔ کتنے لوگ وہ ہیں، آپ غور کیجئے، مسلمان ہیں، کلمہ پڑھتے ہیں، رمضان مسجد کو بھی آتے ہیں، لیکن جمعہ ہو یا دیگر نمازیں ہو اللہ ان کو توفیق نہیں دے رہا ہے اپنے گھر کو آنے کی۔ اللہ نے ہمیں توفیق دی، ہم اس کے گھر کو آئے، سنتیں پڑھیں، فرض کو اپنے صحیح طریقے سے پڑھیں۔ اگر یہ نعمت بھی اللہ رب العزت ہم سے لے لے اور ہم بھٹکتے ہوئے پھرے تو کیا کریں گے؟ کیا یہ اللہ کا شکر بجا لانا ہماری ذمہ داری نہیں ہے؟ اللہ نے ہمیں صحیح دماغ دیا، سوچنے کی صلاحیت دی۔ اگر اللہ رب العزت ہم سے اس نعمت کو چھین لے تو گلی گلی بھٹکتے ہوئے، پھٹے ہوئے کپڑے پہن کر پھرتے ہوئے کیا ہم نظر نہیں آ سکتے؟ لیکن اللہ نے ہمیں صحیح سالم دماغ دیا، سوچنے کی صلاحیت دی، کرنے کی توفیق دی، تو یہ ذات حق جل مجدہ کا احسان ہے، اس کا کرم ہے۔ شکر بجا لانا کہ ہماری ذمہ داری نہیں ہے؟ اگر کوئی شخص ان تمام نعمتوں سے فائدہ اٹھاتے ہوئے اگر شکر بجا لاتا ہے تو اللہ کے نبی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ یہ وقلب شاکر میں ہے۔ اور اگر کسی کو یہ نعمت مل جائے کہ وقلب شاکر، کہ شکر بجا لانے والا دل، تو پھر یہ دنیا اور آخرت کی بہترین نعمتوں میں سے اس کو ایک حصہ مل رہا ہے، وہ اس کا فائدہ اٹھا رہا ہے۔ اور تیسری چیز جناب نبی کریم علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ اگر کسی شخص کو وَبَدَنٌ عَلَى الْبَلَاءِ صَابِرٌ، کہ اگر نعمت سے اللہ رب العزت مالا مال فرمائے تب بھی وہ دنیا اور آخرت کی بہترین نعمتوں سے لطف اندوز ہونے والوں میں شمار ہوگا۔ کیا ہے؟ آدمی کو بیماری اور آزاری لگی ہوئی ہے، بدن کے ساتھ اچھے اور برے حالات جڑے ہوئے ہیں، کبھی اس کو پیر میں درد ہے تو کبھی سر میں درد ہے، کبھی ہاتھ میں درد ہے تو کبھی پیٹ میں درد ہے، مختلف حالات سے انسان گزرتا ہے، لیکن ان حالات کے اندر وہ صبر کے ساتھ کام لیتا ہے، گلا شکوہ نہیں کرتا۔ جیسا کہ ہمارے پاس بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ مجھے ہی بیماری دینا چاہیے تھا، ایسا نہیں، بلکہ وہ شخص اس بیماری پر صبر کرتا ہے اور دل میں یہ سوچتا ہے کہ خدا وحدہ لا شریک نے مجھے یہ بیماری دی تو میرے گناہوں کو پاک و صاف کرنے کے لیے دی۔ چلیے مان لیجئے آپ اپنے آپ کو اگر اللہ کا عبادت گزار بندہ اور گناہوں سے پاک مانتے ہیں تو اس وقت کم از کم یہ تصور کرنے کے لیے جگہ ہوگی کہ اللہ رب العزت آپ کے درجات کو بلند کرنے کے لیے یہ بیماری دی۔ آدمی کے لیے جو حادثات اور آفات جو آتے ہیں وہ کس لیے آتے ہیں؟ یا تو گناہوں کے دھلوائی کے لیے، یا نہیں تو پھر ترقی درجات کے لیے۔ اللہ رب العزت ایک درجے پر اس کو پہنچانا چاہتے تھے لیکن وہ اپنے اعمال کی وجہ سے نہ پہنچ سکا تو اس کے لیے کچھ حالات آئے اور وہ اس درجے پر پہنچ گیا۔ تو اللہ رب العزت نے اگر کوئی
کسی قسم کی کسی بیماری میں اللہ نہ کرے کوئی مبتلا ہو، اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے تمام چھوٹی بڑی ہر قسم کی بیماریوں سے۔ ورنہ جب بیماری بڑھتی ہے تو آدمی عموماً ناشکری کا شکار ہو جاتا ہے اور ایسے حالات کا شکار ہو جاتا ہے کہ وہ ایک ناقابل بیان کیفیت میں مبتلا ہو جاتا ہے، کچھ کا کچھ کہنے لگ جاتا ہے۔ اس لیے اللہ رب العزت ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ لیکن اگر کبھی ایسے حالات آ جائے تو اس وقت کے لیے جناب نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام یہ تعلیم دیتے ہیں کہ تم اس وقت صبر سے کام لو۔ اگر تم اس وقت صبر سے کام لینے لگ جاؤ گے تو پھر دنیا اور آخرت کی بہترین نعمتوں میں سے تم فیضیاب ہونے والوں میں تمہارا شمار ہو جائے گا۔ کتنی بڑی اللہ کی نعمت! ایک تو بیماری دی، گناہوں کی دھلوائی ہو رہی ہے یا درجات کی بلندی ہو رہی ہے، یہ تو ادھر ہم نعمت سے فیضیاب ہو رہے ہیں، لیکن ہم صبر سے کام لیے، خدا وحدہ لا شریک کا شکر بجا لاتے ہوئے اس کی تعریف میں ہم لگے رہے تو اللہ رب العزت نے جو نعمت سے اس کو نوازا، جس کا تذکرہ جناب نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام فرماتے ہیں کہ یہ بہترین لوگوں میں سے ہے، دنیا اور آخرت کی بہترین نعمت اس کو مل گئی ہے۔ اسی لیے ہم ایسے مواقع پر اللہ کا شکر بجا لائیں۔ بعض لوگ وہ ہیں دنیا میں جو ایسے مواقع پر بہت اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں کہ اللہ نے مجھے یہ تھوڑا سا حالات سے دوچار کیا، لیکن میرے مالک کا کرم ہے کہ وہ ترقی درجات سے ضرور بھی ضرور نوازے گا۔ آخری چیز جو جناب نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام فرماتے ہیں وَزَوْجَةٌ لَا تَبْغِيهِ خَوْفًا مِّن نَفْسِهَا أَوْ مَالِهِ، کہ آدمی ایک زندگی کا حصہ گزارتا ہے، اس کے بعد اس کے لیے شریک حیات آتی ہے تو وہ کیسی ہو؟ جناب نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام فرماتے ہیں کہ اگر کسی شخص کی بیوی اس کی عزت کی حفاظت کرتی ہے اور اس کے مال کی محافظہ ہو، اگر کسی کو مل جائے تو وہ بھی دنیا اور آخرت کی بہترین نعمتوں سے پا جائے گا۔ لیکن اب یہاں ایک چیز غور کرنے کی یہ ہے، یہ صفت پیدا ہوگی تو کیسے ہوگی؟ کیا نکاح کے بعد لا کر تربیت کی جائے گی؟ کب ہوگی یہ تربیت؟ یہ تربیت ہوگی جب پروان چڑھ رہے ہیں، جب عمر کے ایک 8 سال 7 سال 5 سال کے حصے سے گزر رہے ہیں، اس وقت جو ماں باپ تربیت کر رہے ہیں وہ تربیت آگے والی عمروں میں کام آنے والی ہے۔ اسی لیے تربیتی نظام ہم کو گھر سے شروع کرنا ہے۔ اگر وہ نظام شروع ہوگا تو ایک اللہ کے بہت سارے بندے اس عظیم نعمت سے لطف اندوز ہونے والوں میں شمار ہوگا۔ اسی لیے ہم سب کو فکر، کوشش اور دل میں یہ عہد کرنا ہے کہ ہم سب سے پہلے اپنی زبان کو شکر گزاری، اپنی زبان کو ذاکر بنائیں گے، اللہ کے ذکر سے، اللہ کی یاد سے اور برے بھلے جملے بولنے سے، ان تمام چیزوں سے بچ کر لسان شاکر بنائیں گے۔ اور دوسرا، ہر حال میں اللہ کا شکر ادا کرتے ہوئے دل کو شکر گزار بنائیں گے۔ اور تیسرا، اگر بدن پر کسی قسم کے کوئی حالات آتے ہیں بیماری وغیرہ کے تو اس پر ہم صبر سے کام لیں گے۔ اور چوتھی نعمت جس کا تذکرہ جناب نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا کہ اگر کسی کو ایسی بیوی مل جائے جو اس کی عزت کی حفاظت کرنے والی ہو اور اس کے مال کی محافظہ ہو تو وہ بھی اس نعمت سے لطف اندوز ہونے والا شمار ہوگا۔ تو ان سب کی بنانے کی، ان سب کو پیدا کرنے کی ذمہ داری ہم سب کی ہے۔ کوئی فطری طور پر پیدا ہو جائے وہ ایک اور چیز ہے، لیکن بنانا ہم سب کی ذمہ داری ہے، جس کی فکر کرنا ہم سب کی ذمہ داری ہے۔ اللہ رب العزت ان چاروں نعمتوں سے ہم سب کو لطف اندوز فرمائے
اور اللہ رب العزت ہم سب کو کہنے سننے لکھنے پڑھنے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے، عمل کی باتوں پر عمل کرنے، بچنے کی باتوں سے بچنے اور عقیدے کی باتوں پر عقیدہ رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔